السلام علیکم پیارے بچوں، ہم 8ویں جماعت کی نصابی کتاب بہارستان اردو میں شامل ایک کہانی افیہ ماحولیاتی آلودگی کا خلاصہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کہانی میں مصنف اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آلودگی نہ صرف ہمارے آس پاس کے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے بلکہ اس سے ندی نالوں، دریاؤں اور تالابوں وغیرہ کا پانی بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ آلودگی کی وجہ سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مخلوق پر بھی بہت نقصان دہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس کہانی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آلودگی کی وجہ خود انسان کی کچھ حرکات ہیں، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر انسان دباؤ بنا رہا ہے۔ اس کی چند مثالیں جیسے گاڑیوں کی تعداد، کارخانوں کی تعداد اور زمین میں زمینداروں کی طرف سے پیداوار کو بڑھانے کے لیے کیمیاوی کھاد اور کیڑا مار دوائیوں کا استعمال، فیکٹریوں اور کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں اور کارخانوں کا خارج ہونے والا مواد ماحول گندا کرنے کا سبب ہے۔ مصنف نے پانی کی آلودگی کی چند مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دریائے جہلم جو کشمیر کے سری نگر شہر سے گزرتا ہے اور دریائے توی جو کہ جموں شہر سے گزرتا ہے، یہ دونوں دریا شہروں کی آلودگی کی زد میں آئے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کا پانی پینے کے قابل ہونا تو دور، کپڑے دھونے کے لائق بھی نہیں رہا۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور دیگر آلودگی کی وجہ سے دوسری جھیلوں وغیرہ کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری ریاست کی ایک خوبصورت جھیل جسے جھیل ڈل کہا جاتا ہے، اب اس کا پانی بھی کثیف ہوتا جا رہا ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ پہلی قسم کی آلودگی جو ہے وہ ہوا کی آلودگی ہے، دوسری قسم کی آلودگی شور کی ہے اور تیسری قسم کی آلودگی پانی کی آلودگی ہے۔ دیکھا جائے تو ان سب کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ آج کیمیاوی مرکبات کی وجہ فیکٹریوں سے خارج ہونے والا فاضل مواد ہے۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں وغیرہ سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ تازہ ہوا کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تپدق جیسی مہلک بیماریوں نے پھر سر اٹھایا ہے۔ ان سب کا ذمہ دار خود انسان ہی ہے۔ پورے کرۂ ارض میں موجود اوزون گیس کی پرت میں سوراخ پیدا ہونے لگے ہیں۔ اوزون پرت ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک کرنوں یا شعاعوں کو زمین تک آنے سے روکتی ہے۔ یہ کرنیں یا شعاعیں اس قدر خطرناک ہیں کہ زمین تک پہنچ جائیں تو جانداروں میں جلد کا کینسر یعنی سکن کینسر پیدا ہوگا اور کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ پائے گا۔ شور بھی ایک خطرناک قسم کی آلودگی ہے۔ شور کی وجہ سے ہمارے اعضاء، خاص کر ہمارے کان اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ سپیکرز، گاڑیوں اور کارخانوں وغیرہ کے شور سے انسان کو لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ گاڑیوں میں ڈرائیور صاحبان موسیقی اور گانے اتنی اونچی آواز میں بجاتے ہیں کہ کان میں پڑی ہلکی آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ آخر میں مصنف نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم ہر قسم کی آلودگی سے پوری طرح بچ تو نہیں سکتے،
لیکن اس آلودگی کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے پڑیں گے، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا پڑے گا، موٹر گاڑیوں اور دوسری مشینوں میں CNG کے استعمال کو یقینی بنانا پڑے گا، ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگانی پڑے گی، تب جا کر ہی ہم کسی حد تک اس آلودگی سے اپنے پورے ماحول اور اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔